شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتے نہیں آ رہے، کاروبار میں نقصان پہ نقصان ہوتا جا رہا ہے، ملازمت نہیں مل رہی ہے، بیرون ملک سفر کا ارادہ ہے لیکن ویزے کا مسئلہ ہے، گھر میں ہمیشہ جھگڑا فساد رہتا ہے، مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں، یا اسی طرح کا کوئی اور مسئلہ اور مشکل آپ کے سامنے آ رہی ہے، تو ان سارے مسائل کا حل اس ویڈیو کی وظیفے میں موجود ہے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھیے اور آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی یہ تمام مسائل اللہ کے حکم سے حل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس روحانیات بھری دنیا میں، اس پرنور محفل میں، اس روحانی مجلس جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں کہ خداوند عالم آپ کو خوشیوں سے بھری ہوئی ایک بھرپور زندگی عنایت کرے، اور آپ بھی دیگر بندگان خدا کو خوشیاں اور آسانیاں ہی دینے کی توفیق رکھتے ہو۔ ناظرین کرام، یہ تو قرآن مجید سر تاثر معجزہ ہی معجزہ ہے۔ یہ ایسے آیت مبارکہ کا عمل ہے کہ اگر اس کا نقش بھی انسان لکھ کے اپنے پاس رکھ لے تو پھر اس کے سارے مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی مشکل اس کے سامنے نہیں آتی۔ تو محترم خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کے وظیفے اور عملیات کے طریقے جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر پسند آ جائے تو اس کو شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ اس سے بر وقت ہی استفادہ کرتے رہے۔ میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ، آپ کی کوئی بھی مشکل ہو، اس کا تعلق کسی چیز سے بھی ہو، یہ آیت آپ کے لیے کافی اور شافی ہے۔ اس کا وظیفہ کرنے والا کبھی بھی نا امید نا مراد نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، وہی ذات کفایت کرنے والی ذات ہے۔ تو میرے چینل کی محترم بہنوں اور بھائیوں، وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اس وظیفے کے طریقہ کار کو سمجھنے کے، اور کس مقصد کے لیے ہم نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور کتنے دنوں تک کرنا ہے، کیونکہ ہر مسئلے کے لیے آپ نے مختلف تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، مثلا اگر بچیوں کے شادی کا مسئلہ ہے، رشتے نہیں آ رہے، ان کی شادی نہیں ہو رہی، عمریں بڑھتی جا رہی ہے، تو پھر اس آیت مبارکہ کو عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد روبہ قبلہ بیٹھ جائیے، شروع آخر میں 13 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں یہ آیت 315 مرتبہ پڑھیے گا۔ 21 دنوں تک یہ عمل آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ 21 دنوں میں ہی آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کا مسئلہ، اس کا تعلق کاروبار سے ہے، کاروبار آپ کا نہیں چل رہا ہے، یا کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھتا ہے اور آپ نقصان پہ نقصان اٹھاتے جا رہے ہیں، تو اس آیت کا وظیفہ کیجیے، اور عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے روبہ قبلہ بیٹھ جائیے، اور شروع آخر میں 41 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 440 مرتبہ یہی آیت مبارکہ اس کا ذکر کیجیے۔ اسی طرح اگر آپ بے روزگار ہیں، ملازمت نہیں مل رہی، جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں آپ کو منفی میں جواب ملتا ہے، تو پھر کلام الہی کی اس آیت سے مدد لیجیے، اور اسی طرح نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل قضاء حاجت کی نیت سے پڑھ لیجیے، شروع آخر میں 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں یہی آیت 518 مرتبہ اس کا ذکر کیجیے۔ اسی طرح اگر آپ کے مسئلے کا تعلق بیرون ملک سفر سے ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے، لیکن آپ کا یہ مقصد پورا نہیں ہوتا ہے، کبھی ویزے کا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی میڈیکل کا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ سامنے آتا ہے اور آپ پھر جانے سے رہ جاتے ہیں، تو بھی اسی آیت کا ذکر کیجیے، اس کا وظیفہ کیجیے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کا یہ مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے آپ نے 14 مرتبہ درود شریف شروع آخر میں، اور اسی آیت کا ذکر آپ نے 330 مرتبہ کرنا ہے۔ اسی طرح بعض گھرانوں میں مہر و محبت کی کمی ہوتی ہے، ہمیشہ جھگڑے فساد کا سما بندہ رہتا ہے، فیملی ممبرز ایک دوسرے کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتے، خواہ مخواہ کی باتوں میں الجھ جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی وظیفہ کافی ہے، اور اس کے لیے شروع آخر میں 45 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 450 مرتبہ یہ آیت، اس کا وظیفہ کرنا آپ نے۔ اسی طرح ناظرین کرام، اگر خدا نخواستہ آپ کسی مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں، آپ حق پہ ہیں اور ناجائز آپ کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا ہے، تو بھی آپ اس آیت سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ مقدمہ آپ کا ختم ہو جائے گا اور آپ باعزت اس سے بری و ذمہ قرار پائیں گے۔
تو باقی مسائل کی طرح اس مسئلے کے حل کے لیے بھی آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیے گا اور اس کے بعد ربع قبلہ بیٹھ کے شروع آخر میں 29 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 209 مرتبہ اس آیت کا ذکر کیجیے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جہاں تک اس وظیفے کے پڑھنے کے ایام کی تعداد ہے تو وہ 21 دن سے لے کے 41 دن تک ہے۔ اگر وقت اور جگہ مقرر کر لیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ ایک آخری بات کر کے اس آیت کی طرف چلتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ کے لیے اس ذکر کو اپنانا چاہے، اپنے روزمرہ کے اذکار میں شامل کرنا چاہے، تو وہ اس شروع آخر میں 14 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 474 مرتبہ اس آیت کو پڑھا کریں۔ اب 474 کا عدد میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس کا اعداد ابجد قمری سے 450 بنتے ہیں اور اس آیت مبارکہ میں 19 حروف ہیں جبکہ 5 نقاط ہیں، تو ان سب کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو 474 کا عدد ملتا ہے۔ یہ روحانیات کا ایک قاعدہ قانون ہے۔ تو محترم خواتین و حضرات، جس آیت کے کچھ عملیات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، کچھ وظائف آپ کو بتا دی، تو جیسے مختلف مسائل کے لیے میں نے عرض کیے کہ آپ اتنی تعداد میں، اتنی مخصوص تعداد میں اس آیت کا ورد کیجیے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے، جو اعداد بتائے گئے اس میں کمی بیشی نہ ہو، ورنہ پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ تعداد جو ہے وہ چابی کے دندانوں کی طرح ہے۔ جیسے ہر چابی کا دندانہ مختلف ہوتا ہے اور ہر چابی سے ہر تالا نہیں کھلتا ہے، تو مخصوص تالے کے لیے مخصوص چابی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے دانے مخصوص ہوتے ہیں، دندانے جو ہیں وہ مخصوص ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر وظیفے کی جو تعداد بتائی جاتی ہے اس کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے بسم اللہ شریف کا عدد 786 ہے، اگر ہم اس کو 785 یا 787 پڑھیں گے تو وہ بسم اللہ شریف کا عدد تو نہیں ہوگا نا۔ تو خیال رکھیے گا کہ جو عدد بتایا گیا ہے اس کو اتنی ہی تعداد میں آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، بہت مشہور، بہت آسان لیکن بہت پرمعنی، بہت پر اثر آیت ہے۔ تو چلے پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میرے لیے اللہ کی ذات کافی ہے اور وہی میری وکالت کرنے والا ہے، میرا وکیل ہے، میرا ڈیفینڈر ہے، میرے کیس کو آگے بڑھانے والا ہے، مجھے سپورٹ کرنے والا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایک ایسا میٹھا، ایک ایسا کیا بولوں، مجھے لفظ نہیں مل رہے، بس میرے مالک کا کلام ہے۔ جب بندہ اس کو اس یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر میرا تو یقین ہے، میرا تو ایمان ہے کہ اس کی حاجت پوری ہو کے رہتی ہے۔ تو اس آیت کو اپنا لیجیے، اپنی دنیاوی مشکلات دور کیجیے اور ایک پرسکون زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے۔ اور ہاں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اس فقیر کے توسط سے ہی یہ روحانی تحائف آپ کو ملتے آ رہے ہیں۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کی محفل سے آپ سے رخصت چاہیں گے، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجیے تاکہ ہمارے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن سکے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے اور آج کے اس مجلس سے ہمیں رخصت دیجیے اس پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔